علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے اگر آپ انویسٹر ہیں تو ترکی آپ کے لیے بہترین ملک کیوں ہے۔ ترکی میں انویسٹ کرنے کے 10 فائدے کیا ہیں جہاں پر آپ انویسٹ کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ترکی انویسٹر کے لیے بہترین ملک کیوں ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ترکی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ اوور ویو کرتے ہیں ٹرکی کا، تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ٹرکی کے پاس ریسورسز کیا ہیں۔ 100 سال کا معاہدہ تھا ٹرکی کا کہ وہ معاہدہ لوزان کے تحت اپنی تیل اور گیس جو ہے نہیں نکال سکتا۔ ابھی ٹرکی 42 ارب ڈالر کی سالانہ تیل اور گیس امپورٹ کرتا ہے، اور یہ اس کی ایکسپورٹ ہے 172 ارب ڈالر کے قریب، اور ٹوٹل اگر ہم کہیں امپورٹس اس کی آ جاتی ہیں 210 ارب ڈالر۔ اگر یہ 42 ارب ڈالر وہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی۔ 2023 میں جو ہے ٹرکی کا یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی جو ہے اس کی اگر آپ انڈسٹری کو اوور ویو کرتے ہیں تو ہوم اپلائنسز میں ٹرکی پوری دنیا میں سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے، جو پوری دنیا کو ہوم اپلائنسز سے مراد ہے فریجیں، اس کے علاوہ واشنگ مشینیں، اس کے علاوہ آپ لے لیتے ہیں مطلب اوون لے لیتے ہیں، یا ٹوسٹر، یا کوئی بھی آپ کچن سے ریلیٹڈ پروڈکٹس لے لیتے ہیں، تو یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے یہ ٹرکی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ واشنگ مشین ہے، فریج ہے، اے سی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد جب ہم کارپٹ کی بات کرتے ہیں تو چائنا سے سستا کارپٹ مشین میڈ جو ہے وہ ٹرکی بنا کے پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ شپ بلڈنگ میں بات کرتے ہیں تو دنیا کا بہت بڑا جو ہے یہ کنٹری، یہاں پر شپ بلڈنگ انڈسٹری دنیا کی بہت بڑی انڈسٹریز میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد انڈسٹریل سیکٹر میں آ جاتے ہیں تو ڈیفنس انڈسٹری میں بھی ٹرکی بہت آگے ہے، جو امریکہ کا آپ اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ بھی ٹرکی کی مدد سے ہی بنایا گیا۔ اس کے بعد جو ٹرکی کے ڈرون ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے پوری دنیا میں، اور دنیا کے 1 یا 2 ممالک ہیں جو ٹرکی کا مقابلہ کر سکتے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی میں۔ جیوگرافیکلی یورپ کے بالکل آپ سمجھ لیں کہ ڈورز پر ہے۔ استنبول ایک ایسا شہر ہے جو آدھا یورپ میں ہے اور آدھا جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہے۔ ٹرکی کے تقریباً ٹریڈ فری زون کے حوالے سے جو ہے وہ آپ بات کریں تو تقریباً 40 سے 45 کے قریب ٹریڈ فری زون ہے ٹرکی میں۔ ٹرکی میں آٹو موبائل انڈسٹری بہت بہت بڑی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ٹرکی کی پوری دنیا میں بہت بڑی ہے، اور جیسے گاڑیوں میں جرمنی کو مقام حاصل ہے، پوری دنیا میں جرمنی کی گاڑیاں جو فادر آف آٹو موبائل انجینئرنگ کہا جاتا ہے، تو ٹرکی کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس لیول کی ہے۔ نوجوان پاپولیشن ہے، اسمال انڈسٹری بہت زیادہ ہے، مسلم کنٹری ہے، نیٹو میں سب سے مضبوط فوج ٹرکی کی ہے، اور پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا بہت ہی قریبی ساتھی ہے، بھائی ہے اور دوست ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ پچھلے 70-72 سالوں میں ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوا ہے بغیر کسی نیگوشیشن کے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اور آپ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ 100% سیکیور ہے۔ پہلی بات، آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں خاص کر سعودی عرب، دبئی یا دوسرے ممالک میں اس وقت آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے۔ اگر آپ دبئی یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو آپ جتنی جلدی ہو وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکال کر آپ اس کو ٹرکی میں کر لیں یا پاکستان واپس لے جائیں، یہ زیادہ بیسٹ ہوگا۔ اگر آپ پاکستان نہیں لے جا سکتے آپ ٹرکی میں لے آئیں۔ آپ جاپان میں رہ رہے ہیں، وہ ایک نان مسلم کنٹری ہے، ٹرکی ایک مسلم کنٹری ہے، آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر لیونگ ایکسپینس بھی زیادہ ہے اور وہاں پر ٹیکسز بھی آپ کو زیادہ دینا پڑتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو کسی بھی وجہ سے آپ کو ریشزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ وہاں سے بھی اپنی انویسٹمنٹ شفٹ کر سکتے ہیں ٹرکی میں۔ مسلم کنٹری ہے، پاکستان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ $2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں
تو آپ کو نیشنلٹی دیتا ہے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو فوری پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ $2.5 لاکھ سے کم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، $50,000 ہے، $1 لاکھ ہے، کم سے کم 20,000 $15,000 کا بھی اگر آپ گھر خرید لیتے ہیں تو آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ انویسٹر ہیں، آپ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، $5 لاکھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہے، اور آنے والے وقت میں ٹرکش لیرا اس وقت جو ہے لوئسٹ لیول پر ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس نے صرف گرو کرنا ہے اور ٹرکش اکانومی نے سٹرونگ ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، ڈبل ہوگی، ملٹی پلائی ہوگی۔ اس وقت اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو پراپرٹی بہت سستی ملے گی، اور آنے والے سال 2 سال میں وہ پراپرٹی کی ویلیو ڈبل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ جو 2 3 یا 4 مہینے ہیں، یہ گولڈن ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ آپ کو اگر انویسٹر ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، اور آنے والے 4 سے 6 مہینوں کے اندر اندر آپ کو ٹرکی میں انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ دس از دا بیسٹ چانس۔ لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرنا، انالیسس کرنا اور ہر طرح کی تسلی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ پوٹینشیل ہے، لیکن انویسٹمنٹ اسی طریقے سے کرنی چاہیے جو انویسٹمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے۔ خود مارکیٹ ریسرچ کریں، انالیسس کریں، سمجھ آتی ہے، اور جس کام کی سمجھ ہے اسی کام میں انویسٹ کریں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 10 فائدوں کی، تو وہ 10 فائدے کون سے ہیں؟ جو جیسا کہ کلیم اللہ نے کہا جی سر کہ بالکل۔ اگر ہم ٹرکی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے 10 فائدے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ٹرکی میں کنسٹرکشن سیکٹر میں اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر یورپ کی نسبت، یو کے کی نسبت، پورے یورپین کنٹریز جو ہیں، مثلا فرانس ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، اسی طرح پرتگال ہے، ان سب کی نسبت سب سے سستے گھر جو ہیں وہ ٹرکی میں ہیں۔ زبردست سر۔ تو ٹرکی میں گھروں کی پرائسز بہت کم ہے، یعنی $700-800 سے لے کر یہ جاتی ہے $1,500-2,000 تک۔ جی سر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیا گھر جو ہے $50,000 سے لے کر آنورڈ، آپ جتنا 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یعنی منیمم $50,000 تک آپ کو۔ بلکہ اگر آپ آنکارا میں یا دوسرے شہروں میں لیتے ہیں تو آپ کو $30-35 ہزار میں بھی گھر مل جاتا ہے۔ جی سر ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ یورپ میں $30-35 ہزار میں گھر لینا ایک خواب ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ٹرکی میں پراپرٹی بہت سستی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ ٹرکی میں جو گھروں کی چوائسیز ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صرف استنبول میں ہزاروں پراپرٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ہزاروں پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ پورے ٹرکی میں استنبول ہے، ازمیر ہے، انکارا ہے، اس کے علاوہ انٹالیا ہے، میرسن ہے، برسا ہے، دینیزلی ہے، 10 سے 12 ایسے بڑے شہر ہیں جہاں پر بہت سے ملٹیپل یعنی ہنڈرڈز آف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، اور آپ گھر بھی خرید سکتے ہیں، اپارٹمنٹ بھی خرید سکتے ہیں، اور آپ ولا بھی خرید سکتے ہیں، جسے ہم کوٹھی وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو آپ یہ خرید سکتے ہیں، بینگلو جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو ہے کہ ٹرکی جو ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے اس کے علاوہ مختلف دنیا کی جو بڑی ایئر لائن ہے، استنبول سے اتا ترک ایئرپورٹ سے، یہ دنیا کا بڑے ایئرپورٹوں میں سے ایک ایئرپورٹ ہے۔ یہاں سے پوری دنیا میں، یورپ میں اگر کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو $40 سے $50 میں آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے، اور وایا ٹرین بھی آپ جا سکتے ہیں، وایا بسز بھی آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرن ٹکٹ $100-150 میں آپ کو مل جاتی ہے۔ ون وے اگر آپ نے لینی ہو تو جسٹ آپ کو بہت ہی سستی $40-50 میں مل جاتی ہے، اور اس کے اوپر وہ جو لوکل ایئر لائنز ہیں اسی کا ٹیکس لگتا ہے، انٹرنیشنل ایئر لائن کا ٹیکس ہی نہیں لگتا، کیونکہ وہ یورپین سائڈ سے فلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی سستی ترین ایئر لائنز بھی ہیں اور مہنگی ترین بھی ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نے ٹریول کرنا ہو تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے اور بہت سستا ہے ٹریول۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی جو سب سے زیادہ آپریشنل ایئر لائن ہے وہ ٹرکش ایئر لائن ہے، اور جو کچھ چند ممالک نے اپنے ویزے کھولے ہوئے ان میں سے ٹرکی ایک ایسا ملک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹرکی کی جو ٹورزم انڈسٹری بہت بڑی ہے، سالانہ 7.5 کروڑ ٹورسٹ جو ہے ٹرکی کو وزٹ کرتا ہے، اور جس میں انٹالیا جو استنبول کے بعد دوسرا بڑا جو شہر ہے انٹالیا،
دنیا کے مثلا لندن ہے، پیرس ہے، اسی طرح نیو یارک ہے، ان کے بعد چوتھا بڑا شہر ہے جہاں پر ملینز آف ٹورسٹ سالانہ جو ہے وزٹ کرتے ہیں انٹالیا میں، کروزز یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر پوری دنیا کے انتہائی خوبصورت بیچز ہیں، یو کے، امریکہ، کینیڈا سے ٹورسٹ، حتیٰ کہ آسٹریلیا سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر پراپرٹی بائی کرنا یا سیل کرنا بہت آسان ہے، ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ پراپرٹی بائی بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں۔ جسٹ آپ ٹورسٹ ویزے پر آئیں، پراپرٹی پرچیز کریں اور آپ اپنا ریزیڈنس پرمٹ لے لیں۔ آپ پراپرٹی $10,000 کی لے لیں، $20,000 کی لے لیں، $50,000 کی لے لیں۔ اگر آپ کے 15-20 ہزار ڈالر ہے، آپ گھر لیں، اس پہ پراپرٹی ریزیڈنس لیں، خود بھی رہیں، اپنی فیملی کو بھی رکھیں اور بچوں کو بھی رکھیں، فار لائف آپ یہاں پر رہیں۔ تو دنیا کے کسی ایسے ملک میں یہ سہولت موجود نہیں ہے جو ٹرکی میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ 5 سال رہتے ہیں ٹرکی میں تو آپ کو 5 سال کے بعد ریزیڈنس جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے سٹیزن شپ میں۔ لیکن اگر $2.5 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ صرف 3 مہینوں کے اندر پاسپورٹ آپ کو، آپ کی بیوی کو، اور 18 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ان کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ آٹھواں جو فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا ایک بڑا بزنس اور ٹریڈ کا سینٹر ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اور یہاں سے آگے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا کو، یعنی یہاں سے ٹرکی میں بیٹھ کر آپ مڈل ایسٹ کے سارے ممالک، سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، عمان، ان سب کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایجپٹ ہے، موراکو ہے، ان کو بھی، اور یہاں اوپر اگر آپ آتے ہیں تو آپ یورپ کو، سارے یورپ کو سپلائی دے سکتے ہیں، اور ساتھ CIS جو سینٹرل ایشین سٹیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، قازقستان ہے، ازبکستان ہے، کرگزستان ہے، آذربائیجان ہے، ترکمانستان ہے، اور رشیا ہے، ان سب کو بھی آپ یہاں سے بیٹھے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان ممالک سے اگر آپ امپورٹ کرنا چاہیں تو آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی قریب ہے، یہاں پر بائی روڈ بھی لنک موجود ہیں اور بائی ایئر بھی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے ریل جو ہے وہ ریل لنک بھی موجود ہے، تو ریلوے کے ذریعے بھی جو ہے شپمنٹ جا رہی ہے، بائی روڈ بھی جا رہی ہے اور بائی ایئر بھی جا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ، یورپ اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو ساری کو، حتیٰ کہ کینیڈا تک جو ہے ٹرکی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور امپورٹ بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا سے، جب بھی مسلمانوں پر کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ترکی واحد ملک ہے جو سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے۔ پوری دنیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، میانمار سے، کہیں سے بھی مسلمان اٹھ کے آ کر ٹرکی میں جگہ خرید کر رہ سکتا ہے، ٹورسٹک ریزیڈنس پہ رہ سکتا ہے، نہیں تو آگے وہ اسائلم اپلائی کر کے مہاجر کے طور پر رہ سکتا ہے۔ اگر وہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ مہاجر کے طور پر آ کر یہاں پر رہ سکتا ہے، اور اپنی، اگر وہ کسی ایسے ملک سے ہے جہاں پر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں سے آ کر یہاں پر اپنا مہاجر کے طور پر رجسٹرڈ ہو کر رہ سکتا ہے۔ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو گھر خرید لے 15-20-30 ہزار ڈالر کا، تو وہ گھر خرید کے رہ سکتا ہے۔ اگر بزنس مین ہے تو انویسٹمنٹ کر کے رہ سکتا ہے۔ مسلم کنٹری ہے جہاں پر آپ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اسلام کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی سیکیور ہوگا۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ مغربی روایات کے پیچھے پڑھ کر آپ سے دور نہیں ہوں گے، اور ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے بڑوں کی عزت بھی کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ پیار بھی کریں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ جب وہ مسلم سوسائٹی میں رہیں گے، کبھی نماز پڑھ لیں گے، کبھی روزہ رکھ لیں گے، اور کبھی آپ کو بھی یاد کر لیں گے۔ اسی طرح سے یہاں کا جو جنگلات ہیں 25%، 20 سے 25% کے قریب جنگلات ہیں، گرینری بہت زیادہ ہے، 3 سمندر ہیں، بلیک سی ہے، اسی طرح باسفورس سی ہے اور میڈیٹیرین سی ہے، اور چاروں طرف 3 طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے، پہاڑ ہے، گرینری اور جنگلات ہیں۔ تو آب و ہوا، ویدر بہت اچھا ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، کوئی 2-3 مہینے برف باری ہوتی ہے، باقی 9 مہینے بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا موسم رہتا ہے۔ جنگلات بہت زیادہ ہے، پولیوشن بہت کم ہے، اور ایوریج لائف جو ہے لوگوں کی وہ تقریباً 80 سے 90 سال کے قریب ہے، جبکہ انڈیا پاکستان میں 50 سے 60 سال بڑی مشکل سے کوئی جیتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لائف سٹائل کے لیے، ویدر کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے ٹرکی ایک بہت ہی آئیڈیل جگہ ہے۔ مشکل آپ کو یہ ہوگی کہ آپ کو زبان نہیں آتی ہوگی۔ اگر آج سے آپ زبان سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ٹرکش لینگویج جو ہے، اردو لینگویج میں 20% جو ہے ٹرکش لینگویج کے الفاظ شامل ہیں۔
مثلا اردو میں بازار ہے، دوست ہے، دشمن ہے، سرحد ہے، باجی ہے، اسی طرح بہت سے الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو بازار اور اسی طرح سے بہت سے الفاظ، تو یہ ٹرکش لینگویج کے ہی ہیں۔ تو اگر آپ آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو انگلش الفابیٹ میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں، پرونانسیشن بھی سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی بھی زبان 3 4 یا 6 مہینوں میں انسان چاہے تو بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے، کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے رہنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے تو زبان سیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں گے اور مشکلات جو ہوں گی وہ کم ہو جائیں گی۔ تو ہماری تو یہ رائے ہے، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرکی آپ کے لیے ایک آئیڈیل مسلم کنٹری ہے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، اور جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ سارے آپ نے کلیئر کر دیے ہیں۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، ہمارے بہت سے پاکستان میں ایسے بھائی ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو ترکی میں اگر کوئی ہمارا بھائی اس طرح سے کرتا ہے تو رینٹ کی ریشو کیا ہے ترکی میں؟ دیکھیں، اگر آپ رینٹ کرنا چاہتے ہیں تو نئی پراپرٹی جو ہے وہ کیونکہ مہنگی ہوتی ہے جی سر، تو اس پہ 5 سے 6% رینٹ ریشو نکلتی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ یعنی کہ اگر آپ نے 1 لاکھ کی پراپرٹی لی ہے تو تقریباً 6% سالانہ اس پہ رینٹ نکلے گا۔ صحیح ہو گیا سر۔ لیکن جو پرانی پراپرٹی اگر آپ لیتے ہیں، دیکھ سوچ کے لیتے ہیں، تو 12 سے 15% تک اس پہ رینٹ ریشو نکل آتی ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو تو گیا۔ اس لیے ایوریج پراپرٹی جو ہے وہ دیکھ کر اس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 6% نئی پراپرٹی پہ اور پرانی پراپرٹی پہ 12%۔ جی سر، لیکن اگر بالکل آپ ٹھیک ہو گیا۔ ٹورسٹک ایریا میں چلے جاتے ہیں تو یہ ریشو بڑھ جاتی ہے، 8% سے لے کر 15 سے 20% تک بھی چلی جاتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پراپرٹی کون سی لی ہے جی اور سر، پھر آپ اس کو کس طرح سے رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک اس کو ہو گیا۔ منتھلی کر رہے ہیں، اینولی کر رہے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ رینٹ پہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت سی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، لیکن اوور آل یہ ہے کہ اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو ایک تو رینٹ آپ کو مل رہا ہے پراپرٹی پہ، دوسرا یہ کہ 2 3 سال میں پراپرٹی کی ویلیو بھی ہر سال 15% بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی تو ہے۔ اگر سپوز کریں کہ 3 سال میں 45% پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی اور آپ نے 30 40% رینٹ کی صورت میں لے لیا، تو اس کا مطلب ہے 3 سال کے بعد آپ 80% تک کور کر چکے ہیں۔ جی سر، تو بالکل ٹھیک چار ہے۔ سال میں آپ نے ٹوٹل کور کر لیا اس کو۔ تو اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے کہ 4 سے 5 سال میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ ساری کی ساری ریٹرن ہو جاتی ہے۔ کچھ تو پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور کچھ رینٹ کی صورت میں آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی 4 سے 5 سال کے عرصے میں آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی تفصیل سے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ یو ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور کوشش کیا کریں کہ جو سوال میرا رہ گیا ہو مجھ سے، میں نے اگر نہیں پوچھا سر سے، تو آپ لکھ دیا کریں، انشاءاللہ رپلائی آپ کو ضرور ملے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر، آن لائن خرید و فروخت پر 300% اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔